السلام علیکم ویورز، میں وفاد علی اور آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے دنیا اور انسان کی تخلیق۔ دنیا کی تخلیق کے مطابق دو اہم نظریات ہیں۔ ایک تو دینی نظریہ ہے جو ہر مسلمان مومن کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کا ارادہ کیا، اور جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کن فیکن، تو جو اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا نظریہ ہے وہ سائنس کا ہے۔ سائنس کے مطابق دنیا ایک آگ کا بہت بڑا گولا تھا، اور اس سے یہ ایک چھوٹا سا حصہ جدا ہوا جو ٹھنڈا ہوتے 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 زمین میں تبدیل ہو گیا۔ اور پہلے زمین کے شروعات میں یہ سارا برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ دنیا آگ کے اسکورے سے الگ ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی، جبکہ سورج ابھی تک اسی طرح آگ کا گولا ہے گرم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سائنسدان یا تاریخ کے محقق لکھتے ہیں، اس میں مین بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین ٹھنڈی ہوتے ہوتے اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی اور ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہونے لگے گا، تو اس ٹائم زمین معلق ہو کے رہ جائے گی۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کو تخلیق ہوئے آج سے 40 کروڑ سال ہو چکے ہیں، اور آج سے 5 لاکھ سال پہلے دنیا ٹوٹل برف سے ڈھکی ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ برف پگھلتی گئی اور یہ سمندر میں تبدیل ہوتا گیا۔ اور دنیا کا وہ نقشہ جو آج ہم سب دیکھتے ہیں موجود ہے، وہ آج سے پہلے موجود نہیں تھا۔ اس وقت کو جب دنیا برف سے ڈھکی ہوئی تھی، اس وقت کو آئس ایج کہا جاتا ہے۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق انسان کی جو موجودہ شکل ہے، اس میں انسان 50,000 سال پہلے دیکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے انسان کی سائنس کے مطابق جو سٹرکچر تھا یا جو اس کی شکل تھی وہ اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ تھی۔ اور سب سے قدیم جو ڈھانچے برآمد ہوئے ہیں وہ جرمنی کے ایک شہر نیڈرتھل سے برآمد کیے گئے ہیں، اور سب سے قدیم انسانوں کو سائنس کی زبان میں نیڈرتھل ہیومن بینگز بھی کہا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق نیانڈرتھل لوگ جو تھے، ان کی قد چھوٹے، گردنیں بڑی اور چہرے کا سائز بھی نسبتاً بڑا تھا۔ اس کے علاوہ ایک گروہ تھا کرو مینگون، وہ لوگ بلند قامت کے تھے، ذہنی طور پہ بھی وہ کافی اپنے آپ کو ان میں شعور اجاگر ہو چکا تھا، تو ان لوگوں نے ان پر قبضہ پایا، ان کو قتل و غارت کر کے ان سے ان کی جگہیں چھین لی، وہاں کاشتکاری شروع کر دی، اور مکمل نیانڈرتھل لوگوں پہ ان کرو مینگون لوگوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ تو انسان نے جب سویلائزڈ سوسائٹی میں رہنا شروع کیا، ایک کمیونٹی، انسان جب کمیونٹی بنی، ایک سول سوسائٹی میں انسان نے جب رہنا شروع کیا، تو شروع کے ادوار میں انسان غاروں میں، جنگلات میں اس نے سکونت اختیار کی۔ وہاں پہ وہ اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے پتوں کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ غاروں سے جو اشیاء ضرورت انسان اس دور کے انسانوں کی ملی ہے، مثلاً برتن، ہتھیار، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس ایج سے پہلے بھی لوگ پتھروں کا استعمال آگ جلانے کے لیے اور اس طرح کی مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے رہتے۔ انسان نے جب سویلائز سوسائٹی میں اپنا پہلا قدم رکھا، یا اس کا شعور بیدار ہوا اور اس نے سویلائز سوسائٹی میں زندگی بسر کرنا شروع کی، تو اس وقت کے لوگ غاروں میں، جنگلات میں، اس طرح کی جگہوں میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اور تحقیق سے یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ غاروں سے یا جنگلات سے جو بقایا جات ان لوگوں کے ملتے ہیں، مثلاً کہ برتن، ہتھیار وغیرہ، ان سے یہی اخذ کیا گیا ہے کہ اس وقت کے لوگ پتھر کو اپنی پرائورٹی کے لیے یوز کرتے تھے، مثلاً ہتھیاروں کے لیے درختوں کو کاٹنا، آگ روشن کرنا، اس طرح کے تمام کام وہ پتھروں سے لیا کرتے تھے۔ تاریخ سے پہلے انسانی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: قدیم پتھر کا زمانہ، ریت پتھر کا زمانہ اور دھات پتھر کا زمانہ۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے قدیم پتھر کا زمانہ۔ قدیم پتھر کے زمانے کا آغاز 10,000 قبل مسیح سے 25,000 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ پتھر کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے استعمال کرتے تھے، مثلاً آگ لگانے کے لیے،
درختوں کی کٹائی کے لیے. اس کے علاوہ مختلف ہتھیار پتھروں کی مدد سے، جانوروں کی ہڈیوں اور ان کی سینگوں کی مدد سے بنائے جاتے تھے. آگ کا استعمال بھی اس دور میں عام ہو چکا تھا. اس دور کے لوگ آگ سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آگ استعمال کرتے تھے، شکار کر کے اس کو پکانے کے لیے آگ استعمال کرتے تھے، اور جنگلی جانوروں سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے آگ روشن کیا کرتے تھے. قدیم پتھر کے زمانے سے ہی خاندانی نظام کا آغاز ہوتا ہے. باپ ہتھیار بناتا ہے، بچے شکار کر کے لاتے ہیں، ماں اس شکار کو پکاتی ہے، آگ کو جلاتی ہے، اور چھوٹے کم سن بچے ایندھن جمع کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت اتنا وسیع خاندان کا تصور موجود نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے خاندان ہوتے تھے، تو لوگ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ کر غاروں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. ایسے میں غاروں سے جو مجسمات یا جو ڈھانچے برآمد ہوئے، تحقیق کے مطابق وہاں پہ مصوری کے بھی کچھ نشانات ملتے ہیں. دیواروں پہ جانوروں کی تصاویر اور اس طرح کا کافی مواد اکٹھا کیا گیا ہے، جس سے یہ اخذ کیا گیا کہ اس وقت کے لوگ مصوری بھی جانتے تھے اور رنگوں کے استعمال سے واقف تھے. تو اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے لوگ فن مصوری سے کافی حد تک آشنا ہو چکے تھے. وہ لوگ جن چیزوں کا، جن جانوروں کا شکار کرتے، ان کی تصویریں غاروں پر، دیواروں پر اور ہاتھی دانتوں اور مختلف جانوروں کی ہڈیوں پر بھی بنا دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان لوگوں کی ایک بات یہ تھی کہ اس وقت کے لوگ، قدیم زمانہ پتھر کے لوگ مذہب سے اس حد تک آشنا نہیں ہوئے تھے، مگر وہ لوگ اپنے مردہ کو، جو ان کے درمیان لوگ مر جاتے تھے، ان کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ہتھیار اور ضرورت کی اشیاء مثلا کھانا پینا، کپڑے وغیرہ بھی ان کے ساتھ دفنا دیا کرتے تھے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے میزبان فہد علی کو. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حامی و ناصر.